نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اردو کے اندر کچھ ایسے محاورات ہیں جو ضرب الامثال کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، مگر ان کی بنیاد جہالت ہے اور لوگوں میں اس قدر مقبول ہیں کہ ہر زبان زد عام ہے، اور اگر ان کے اندر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنی بڑی توہین کا مرتکب ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر چند ایک آپ کے سامنے بنا بر ضرورت پیش کرتا ہوں۔ ایک محاورہ جو بولا جاتا ہے، نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، من استہزاء بشیء من دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ثوابہ او عقابہ فقد کفر۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں نازل ہونے والی کسی چیز کا مذاق اڑایا یا اس کی جزا کا مذاق اڑایا یا سزا کا مذاق اڑایا، تحقیق اس نے کفر کیا۔ اب اس محاورے کے اندر کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے، ان چیزوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور جملہ بولا جاتا ہے، عوام میں بہت زیادہ رائج ہے، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ بحیثیت مسلمان جنگ کے اور محبت کی جو حدود ہیں اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دی ہیں، اور ان حدود سے تجاوز کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یعنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری اور اب نیک ہونے کا کیا فائدہ۔ یہ جملہ بھی 100% غلط ہے۔ بحیثیت مسلمان اگر بلی لاکھوں کروڑوں چوہے کھا کر بھی حج کو چلی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو اپنے قریب پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ بے شک میں اس کو بخشنے والا ہوں، وہ بندہ جو توبہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد سیدھے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ تو جو بندہ بھی گناہوں میں زندگی گزارنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر آئے گا، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، تو اس طرح کے محاورے بولنا کہ ساری زندگی گناہ کی اب نیک ہونے کا کیا فائدہ، یہ سراسر غلط ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور جملہ بولا جاتا ہے کہ آج کے دور کے مطابق دین کے اندر تبدیلی کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1440 سال پہلے فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر کامل ہو چکا ہے اب دین، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا۔ اور اب وقت کے ساتھ تبدیلی کرنے کا کیا معنی ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں میں نے کامل اور مکمل دین تمہیں دے دیا۔ اور اسی طرح ایک جملہ بولا جاتا ہے، کہاں رہتے ہو او خدا کے پچھواڑے، یعنی اللہ رب العالمین سے غائب رہتے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے کہاں رہتے ہو تو وہ کہتا ہے او خدا کے پچھواڑے۔ جب اللہ رب العالمین سے کوئی چیز غائب ہی نہیں ہے تو خدا کا پچھواڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جملہ بولنے والے نے دیکھیے اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی توہین کر دی۔ اور اسی طرح ایک اور جملہ بولا جاتا ہے، زمانہ بہت خراب ہے یا زمانہ بڑا غدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں زمانہ ہوں، کیونکہ ساری کائنات کے امور میں چلاتا ہوں، دن اور رات کو بھی میں پلٹاتا ہوں۔ اب کوئی زمانے کے بارے میں کچھ کہتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ایک جملہ بولا جاتا ہے، فلاں بہت منحوس ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے اور بھی کئی زیادہ جملے ہیں۔ یہ وہمی لوگوں کی باتیں ہیں جو بدشگونی کے اوپر اور نحوست کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ
وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، انسان کو جو کوئی بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو کوئی برائی انسان کو پہنچتی ہے وہ اپنے نفس کی بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ لہٰذا اب ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں ہم عام زندگی کے اندر کون کون سے ایسے محاورات استعمال کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ رب العالمین کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پہلے سوچیں، سوچنے کے بعد لفظ کو تولیں اور پھر بولیں تاکہ ہماری پکڑ اور گرفت نہ ہو، ہم اللہ رب العالمین کی توہین کے مرتکب نہ ہو۔ اور زیادہ بولنے سے بہتر ہے، فضول بولنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، اور جب بھی بولیں با مقصد بولیں، ورنہ خاموشی اختیار کریں، اور خود بھی ان محاورات سے شعوری طور پر بچیں اور دوسروں کو بھی اصلاح فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے تمام جملوں سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے اسلام کی یا مسلمانوں کی کوئی تحقیر یا تنقیص ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔